الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بیان تو میں نے کسی اور موضوع پہ کرنا تھا، لیکن یہاں جو مجمع سامنے نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر میں نے ٹاپک ہی چینج کر لیا ہے. اچھا، یہ جو میرا بیان ہوگا اس میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ والا ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نعرے والا بیان ہوتا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہاں سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آوازیں آئیں گی تو میں کوئی اچھا بیان کروں گا، تو جو ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. خطابت ایک الگ چیز ہے، واعظ و نصیحت ایک الگ چیز ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ 4 شادیوں پہ بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن بتایا کہ یہاں بہت ساری خواتین بھی ہیں تو وہ بھی ٹاپک چینج کر دیا میں نے. پہلے میں نے سوچا علم کی فضیلت پر بات کروں، مدرسے کے طلبہ ہوں گے، تو پھر دیکھا یہاں تو طلبہ کے علاوہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر سوچا چلو 4 شادیاں چلا دوں، پھر بتایا کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. تو بھائی آپ تھوڑا سا میرے بھائی ادھر ہی آ جائیں، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کو نظر نہیں آ رہا نا، اس طرف آ جائیں اگر. اللہ جزائے خیر دے. یہ بھائی بیچارے سیکیورٹی کے لیے ان کی بڑی محنت ہے. تو نعرے لگانا سبحان اللہ ماشاء اللہ اس بیان میں جس میں خطیب پاورفل گلا رکھتا ہو. تو پنجاب والے خطیبوں کے پاس گلے ہیں، کراچی کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. تو اس لیے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے، سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. دیکھو یہ جو دور ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں دنیا نے بڑی ترقی کی. اچھا کچھ خاموشی ہو جائے گی تو بات آرام سے ہو جائے گی نا، شور شرابہ نہ ہو، اور نعرہ وارہ بیچ میں قطن کوئی لگانے کی کوشش نہ کرے. یہ جو دور ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں دنیا بہت ترقی کر چکی ہے. آپ جہازوں کے سفر کو دیکھ لو. کل میں کراچی میں تھا، صبح فجر میں نے کراچی میں پڑھی. اس کے بعد ہمارے ایک دوست کا فون آیا، کہاں ہو؟ میں نے کہا لاہور میں ہوں. انہوں نے کہا چلو میں لاہور ملنے کے لیے آ رہا ہوں. میں نے کہا میں تو فیصل آباد میں ہوں. آج ہی کی بات. انہوں نے کہا اچھا فیصل آباد میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں. میں نے کہا میں تو سرگودا میں ہوں. پرانے زمانے میں کیا اس کا تصور تھا؟ ہے بھائی 2 منٹ میں بندہ ادھر ہے، 2 منٹ میں بندہ ادھر ہے، 2 منٹ میں بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست کا فون آیا، وہ پشاور میں رہتے تھے. میں نے کہا خیریت سے ہو؟ پشاور میں حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی ٹھیک ہیں. میں نے کہا اور سناؤ؟ فون آیا نا. تو کہنے لگے دروازہ تو کھولو، باہر کھڑا ہوا ہوں میں. میں نے کہا بھائی پہلے بات آپ سے پشاور میں ہو رہی تھی. کہہ رہے وہ پہنچ گئے تھوڑی دیر میں. اتنی ترقی کہ پرانے زمانے کا انسان اس ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس ترقی سے جہاں کچھ فائدے ہوئے ہیں، کچھ بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہو گئے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ فائدے تو آپ کے سامنے، ہم کراچی میں تھے، ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح پتہ نہیں کہاں بیٹھے، میں کیوں بتاؤں میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں گا صبح. اتنے فائدے ہوئے، لیکن اس کے کچھ بڑے بڑے نقصانات ہوئے. ان نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان اسی دنیا کی زندگی سے دل لگا بیٹھا ہے، وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے. حالانکہ جیسے زندگی آسان ہو گئی ہے، اس ترقی کے بعد موت بھی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں تو مرو گے تو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تھوڑا سا سارے فرقوں کو ختم کر رہے ہیں نا، تو تھوڑا سا سب کا لک آنا چاہیے تھوڑا تھوڑا. تو جیسے زندگی آسان ہو گئی، ایسے موت بھی کیا ہو گئی؟ بولو، آسان. پہلے زمانے میں کوئی وبا پھوٹتی تھی نا، کوئی وائرس آ گیا تو وہ ایک گاؤں تک محدود رہتا تھا. اب وبا ایک گاؤں میں آتی ہے، وہاں سے دوسرے گاؤں جہاز کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے یا بس کے ذریعے، پھر پوری دنیا میں جہازوں کے ذریعے، اور ہوتے ہوتے پوری دنیا میں اس کی لپیٹ میں آتی ہے. کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں اس میں. تو شاعر نے کہا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو اس دنیا کی زیب و زینت نے، اس کی رونق نے انسان کو اندھا کر دیا ہے. وہ یہ بھول گیا ہے کہ میں ایک دن مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب مارکیٹ میں جاتے ہو نا، زمانہ بازار کی رنگینیاں، مارکیٹ کی رنگینیاں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف، تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس مارکیٹ سے میں نے ایک دن نکلنا بھی ہے. تو ابھی بھی یہی ہو گیا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم نے یہاں سے جانا بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے حضرات اور جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک دن پھٹے پہ لیٹنا ہے، جنازہ اٹھے گا، قبر میں دفن کیا جائے گا. یہ جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، 60-70 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں گے یا لیٹے ہوئے ہوں گے؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ لیٹے ہوئے ہوں گے. کیا بستروں پہ لیٹے ہوں گے؟ قبر میں لیٹے ہوں گے. یہاں کوئی بیان کر رہا ہوگا کہ 60 سال پہلے کراچی سے 4 شادیوں والے بزرگ تشریف لائے تھے. ہوگا نا تب سے. اور سرگودا والے نوجوان اس چکر میں تھے کہ شاید وہ 4 شادیوں پہ بیان کر کے جائیں گے. وہ تو پھٹے پہ لٹا کے چلے گئے، ہمیں پھٹے پہ بیان کر کے گئے. تو ہماری اولادیں، اولادوں کی اولادیں تبصرہ کر رہی ہوں گی. آج ہم تبصرہ کرتے ہیں، میرے دادا ایسے تھے، تیرے دادا کیسے تھے، میرے دادا نے یہ کیا، تیرے دادا نے یہ کیا. ایک وقت آئے گا ہماری اولادیں کہیں گی ہمارے دادا جن کی یہ قبر ہے وہ ایسے تھے اور وہ ویسے تھے. جب باپ دادا کا تذکرہ آتا ہے نا تو لوگ بڑی بڑی بیان کرتے ہیں. ایک آدمی نے، تھوڑے سے میں چٹکلے بھی سناتا ہوں نا، تھکے ہوئے ہوں گے آپ لوگ بہت. ابھی رات کو 12:15 بجے کون بیان کرتا ہے یار، خود سوچو آپ. میں نے ٹائم پہ پہنچنا تھا، میرا پہلے کہیں اور بیان رکھوایا گیا، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا. آپ لوگ سوچ رہے ہوگے مولوی صاحب یہ کون سے ٹائم پہ آ کے بیان کر رہے ہو، اس میں میرا قصور نہیں ہے، مجھے پہلے کہیں تشکیل کی گئی ہے، ورنہ یہ 12:15 کوئی بیان کا ٹائم ہے نہیں. تو 2 آدمی تھے نا، وہ دادا کھیل رہے تھے، یعنی دادا کے فضائل بیان کر رہے تھے. ایک نے کہا میرے دادا، ان کے پاس ایسا گھوڑا تھا اور اتنا بڑا استبل تھا کہ 500 سال تک گھوڑا اس میں دوڑتا رہتا، وہ استبل ختم نہیں ہوتا. اتنا بڑا استبل، سمجھتے ہیں نا گھوڑوں کا جو ہوتا ہے. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی، زمین پہ بیٹھ کے نا چاند ستاروں کی سیٹنگ کو صحیح کرتے رہتے تھے. یہ ستارہ یہاں کر دیا، یہ تھوڑا سا ادھر کر دیا.
اس نے کہا بے جھوٹ بول رہا ہے, اتنی بڑی لاٹھی تیرے دادا رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ. جب تو پھینکو ہے تو ہم اس سے بڑے پھینکو ہے. تو لوگ باپ دادا کے قصے سنا کے فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک دن ہمارے بھی قصے ہوں گے, میرے ابا ایسے تھے. اور آج کل تو دادا بننے سے پہلے ہی آدمی فوت ہو جاتا ہے, کیونکہ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں, بچوں اپنے پوتوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں ہمارے پاس جنازے آیا کرتے تھے, دادا دادی نانا نانی. اب جو جنازے آ رہے ہیں ابا اماں سے آگے جانے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. یہ فیملی پلاننگ کا عذاب ہے کہ خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو ایک دن آئے گا میرے بھائی, ہمارے بارے میں بھی تبصرہ ہوگا کہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب کو عادت تھی ہر چیز پہ ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے. ان کی عادت تھی پہلے ٹھوکر مارتے تھے پھر پوچھتے تھے یہ کیا ہے. تو ایک آدمی وہ شیشے کے برتن ایک کپڑے میں لپیٹ کے بوری بنا کے بیچنے کے لیے نکلا. گلی میں ہوتے تھے نا, گھوم رہے ہوتے تھے پہلے لوگ. تو سیٹھ صاحب نے اس کو دیکھا اور اس سے بولا یہ پوٹلا زمین پہ رکھ. اس نے رکھ دیا. پھر ٹھوکر مار کے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. صحیح ہے نہیں تھا, اب نہیں ہے. تو ایک دن ہمارے بارے میں بھی کہا جائے گا مولانا صاحب, قاری صاحب, چودھری صاحب اور پتہ نہیں سرگودا میں کون کون سے صاحبوں کی قسمیں ہیں, یہ صاحب ہیں نہیں بلکہ تھے. تو یہ بات تو دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں. 50 60 70 80 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مرنا ہے تو کیا کریں؟ موت کو یاد کر کر کے ڈریں, خوف کریں, کیا کریں بھائی مرنا ہے تو دیکھو اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. اگر اللہ نے ہمیں ایویں ہی پیدا کر دیا ہوتا کہ جو مرضی کرتے رہو, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے, تو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام دے کے بھیجا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی کام دے کے محدود وقت کے لیے بھیجا گیا ہو اور وہ اس کام کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور کام میں کھپانا شروع کر دے. اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے کیا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو بول دو نا, نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے. اس کام میں اگر ہم لگیں گے تو کامیاب ہوں گے, اس کے علاوہ کسی اور کام میں لگیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. اب وہ عبادت اور اللہ کی وہ اطاعت ہے کیا, اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے سامنے. وہ اطاعت اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی ہے, جو میں نے ابھی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ نے فرمایا تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. یہ 4 بیویوں کی بات نہیں ہو رہی, 4 چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اب لوگ 4 کا عدد سنتے ہی نا جذباتی ہو جاتے ہیں, آٹو پہ آ گئے ہیں. وہ بھوکے سے کسی نے پوچھا نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, اس نے کیا جواب میں کہا 4 روٹیاں. تو اب میں جیسی 4 کا لفظ بولتا ہوں ایک دم نوجوانوں کی ایک دم آنکھیں کھل جاتی ہیں. شاید مفتی صاحب اس ٹاپک پہ آ رہے ہیں. تو 4 کام اگر کر لیے جائیں تو اللہ کی طرف سے کیا ہو جائیں گے ہم؟ بولو, کامیاب. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کس کی کرنی ہے؟ آخرت کی. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. وَسَعَى, اور قرآن کہہ رہا ہے پھر صرف ارادہ نہیں کیا بلکہ سعی, کوشش بھی شروع کر دی اس نے.
عمل بھی شروع کر دیا. یہ کون سی شرط ہو گئی؟ بولو. دوسری، آپ ایک غریب کو ایک لقمہ کھلاتے ہو، آدھا کھجور کھلاتے ہو، نیت اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے ہاں یہ میزان کے ترازو میں تولا جائے گا یہ عمل. آپ کروڑوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ترازو میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ اراد الآخرہ، عمل سے نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ لوگ بولے نا زبان سے بھائی، آخرت. نمبر 2، وسعہ، خالی نیت کر کے نہ بیٹھے کہ میں نیت کرتا ہوں 100 غریبوں کو کھانا کھلانے کی. اچھا بھائی، کھلانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے میں نے نیت کر لی نا، بس کر لیا، اور کیا چاہیے مجھے؟ تو اللہ کہتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ وسعہ، کوشش بھی کرے، لہا، آخرت کے لیے کوشش. اے اللہ میں آخرت کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اخپل طریقے سے کروں گا. میں اخپل سمجھتے ہو؟ اپنے طریقے سے کروں گا. بھائی سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ اخپل طریقہ. آپ کہاں کے ہیں؟ سرگودا کے ہیں. وہ پشاور کا ہوگا تو وہ اخپل سمجھے گا. وسعى لها سعيها، تیسری شرط قرآن کہہ رہا ہے کہ کوشش بھی وہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش. اپنے طریقے سے کوشش کرے گا، اللہ کی نظر میں وہ قبول نہیں ہوگا. اب یہ اہم چیز ہے، وہ کون سی کوشش ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش کہا جائے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں، دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوشش اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. یہود و نصارہ بھی جنت کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کوشش مقبول نہیں ہے. اہل اسلام میں ایسے بدعتی لوگ ہیں جو کوشش بہت کرتے ہیں، مگر وہ کوشش اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. ان کا عمل بھی برباد. خوارج ایک فرقہ تھا جو بڑی زبردست عبادتیں کیا کرتا تھا، بڑی زبردست کوششیں کیا کرتا تھا، لیکن صحابہ نے اس فرقے کو گمراہ اور جہنمی قرار دیا، حالانکہ ان کی عبادتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. تو وہ کون سی کوشش ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ کون سا فرقہ ہے جو اللہ کی نظر میں جنتی ہے؟ اور اس فرقے سے پوچھنا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو وہ اللہ اس کے رسول نے ایکسپلین کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے. جب تک اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہیں کریں گے، آپ کی کوشش فائدے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج یہ لفظ بہت کہا جاتا ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ بہت سنا ہوگا نا آپ نے کہ ہمارا کوئی فرقہ، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. یہ ایک منجن ہے. منجن سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے منجن؟ ارے بھائی بسوں میں ہم چڑھتے تھے نا، تو بسوں میں ایک بندہ آیا کرتا تھا ایک ٹافی بیچنے کے لیے، یا ایک منجن یا چورن بیچنے کے لیے. آج کل تو ٹوتھ پیسٹ کا دور ہے نا، منجن مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. پہلے لقمانی منجن آتا تھا، دانت کالے کالے لگا کے نا گھوم رہے ہوتے تھے. تو پہلے ہمیں بسوں میں یہ تجربہ تھا کہ بس میں ایک بندہ چڑھتا تھا، پہلے نماز کی فضیلت بیان کرتا تھا. ایک دفعہ میں کراچی سے اسلام آباد پنڈی جا رہا تھا بس میں، تو ایک بندہ بس میں سوار ہوا، اس نے کہا نماز پڑھا کرو، سفر میں نماز ضائع مت کرو. مجھے بڑا اچھا لگا یار، ماشاءاللہ کتنا نیک آدمی ہے، مسافروں کو نماز کی تلقین کر رہا ہے. ہم سب کے کان لگ گئے یار، ایسے سارے پاکستانی ایسے نیک ہو جائیں تو سبحان اللہ. اتنے میں اس کے بعد اس نے ایک منجن نکالا، ایک چورن نکالا کہ یہ صرف 5 روپے کا ہے، گلے کو صاف کرے گا، بواسیر کا بھی علاج ہے یہ سفر میں آپ کے ہاضمے کو بھی ٹھیک رکھے گا. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو شروع میں نماز روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اصل میں یہ منجن بیچنے کے لیے کی گئی ہے، تاکہ اس کا منجن مارکیٹ میں بولے نا یار بک جائے.
تو ایک فرقہ جو صدیوں سے برحق چلا آ رہا ہے، جس کے جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی، جو امت کا سواد اعظم ہے، اس میں جنتی فرقے کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں، جو اس مسلک کو فالو کرے گا اس کے جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس فرقے کو تلاش کرتے اور آپ اس فرقے کی علامتیں دیکھ کر اس فرقے کو جوائن کرتے۔ آپ نے کیا کہا کہ میں امت کے جمہور کو کیوں چلوں بھائی، اس سے تو میں مشہور نہیں ہوں گا۔ مشہور ہمیشہ وہی آدمی ہوتا ہے جو عام پبلک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے، انہوں نے یہ منجن بیچنا شروع کر دیا کہ ہم ان تمام فرقوں کے خلاف ہیں، لہذا انہوں نے نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کیا، پبلک ان پہ ٹوٹنے لگی۔ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بجائے فرقواریت ختم کرنے کے، اس طرح کے جتنے اسکالرز ہیں مارکیٹ میں روز فرقواریت ختم کرنے کے نام پہ نئے نئے فرقے مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ تو اس سے فرقواریت ختم ہونے کے بجائے فرقواریت بڑھ گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا فرقہ ہے جس کے جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ میری امت بہت سے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا، پہلے سے بتا دیا فلانا والا ٹھیک ہوگا، باقی سارے کیا ہوں گے، غلط ہوں گے۔ تو کسی نئے فرقے کو اختیار نہ کرنا، اس فرقے کو اختیار کرنا جس میں یہ علامتیں پائی جائیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھو میرا خیال؟ گڈی نو سیٹ تے لاؤ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے پنجابی سرگودا سے سیکھی ہے تھوڑی بہت جو آتی ہے نا مجھے، کیونکہ ہمارا ننیال ہے، ہم جون جولائی کی چھٹیاں بچپن میں یہاں گزارتے تھے۔ اب کراچی میں تو ہم اردو ہی سنتے تھے، یہاں آتے تو پنجابی چلتی تھی۔ تو میں جب ایک دفعہ یہاں گاڑی میں جا رہا تو کنڈکٹر نے بولا گڈی نو سائڈ تے لاؤ، تو میں نے کہا اصل لفظ تھا گاڑی کو سائڈ پہ لگاؤ۔ اس نے کتنے الفاظ کھا گیا یہ بیچ سے، گاڑی کو بنا دیا گڈی، کو بنا دیا نو، چلو وہ تو ایک الگ، سائڈ کو سیڈ، لگاؤ کو لاؤ۔ تو مجھے لگا کہ جو پنجاب کی زبان ہے نا، یہ کیا ہے کہ انہوں نے آسان بنانے کے لیے نا بہت سارے الفاظ بیچ سے کھا کے، ہم جب اردو میں کہتے ہیں نا گاڑی کو سائڈ پہ لگاؤ، تو یہ جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ سائڈ پہ لگ چکی ہوتی ہے۔ اتنی دیر سائڈ پہ لگانے پہ نہیں لگتی جتنی دیر یہ جملہ بولنے پر لگتی ہے کہ سائڈ پہ لگاؤ اس کو۔ تو مجھے لگا کہ جو پنجابی زبان وجود میں آئی ہے نا، یہ ان شارٹ بات کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ تبھی ہمارے جو رشتہ دار پنجاب میں رہتے ہیں نا، جو بالکل ہی پنجابی ماحول میں پڑے، وہ کہتے ہیں ہمیں اردو بولتے ہوئے گلے میں درد ہوتا ہے ہمارے۔ اے کی رولا پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا، یہ بھی ہم نے بڑے جو ہے نا سرگودا میں لگے ہوتے، اے کی رولا پہ گیا چودھری سٹا لے گیا۔ تو میں اب آپ کو بتاؤں گا آخرت کی کوشش کون سی ہے، کن علماء کو فالو کر رہا ہے، کون سا فرقہ ایسا ہے جو جنت میں بولو جائے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، کلہم فی النار، 72 ان میں جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ کیا ہوگا، جنتی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ میں اس کی طرف بعد میں چلتا ہوں، پہلے میں اس لفظ کو ڈیفائن کروں، ایکسپلین کروں۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، اگر سارے فرقے غلط ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ 73 کے 73 جہنم میں جائیں گے۔ ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی جن کا ان 73 فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، 73 میں 72 کہاں ہوں گے، جہنم میں، لیکن ایک کہاں ہوگا، جنت میں۔ تو بتاؤ وہ بھی فرقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا کوئی خلائی مخلوق، کوئی نئی چیز آئے گی مارکیٹ میں؟ جب 73 فرقوں میں 72 جہنم میں ہوں گے تو ایک بھی وہ تو فرقہ ہی ہوگا نا جو جنت میں ہوگا۔
لہٰذا یہ جو کہنا ہمارا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، بھائی تو نہ کو 73 میں کہیں تو فٹ کرنا اپنے آپ کو، تو نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ لیں، کہیں تو فٹ کر تو اپنے آپ کو، نہ تو لڑکی والوں کی طرف سے نہ تو لڑکے والوں کی طرف سے، تو شادی میں کیا کر رہے آیا تو یہاں پہ؟ ایک بندہ شادی میں گیا، وہ کہہ رہے میں نہ لڑکی والوں کو مانتا ہوں نہ میں لڑکے والوں کو مانتا ہوں، تو پھر تو کیا لینے آیا بھائی یہاں شادی میں؟ شادی میں دعوت ہوتی ہے یا تو لڑکی والوں کی طرف سے یا بولو لڑکے والوں کی طرف سے. تو یہ جو اسکالرز کی طرف سے آ رہے ہیں فرقے نہیں مانتے، ہم فرقے نہیں مانتے، یہ منجن ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ منجن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو اس حدیث سے پتہ چلی کہ وہ ایک بھی کیا ہوگا، ان 73 میں سے ہی ایک ہوگا. وہ اس ایک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامتیں مختلف حدیثوں میں بیان کی ہیں. وہ 2 علامتیں جس میں پائی جائیں تو وہ جنتی ہو سکتا ہے، وہ 2 علامتیں جس میں نہ پائی جائیں کتنے ہی اچھے لیبل سے وہ کام کرے وہ جنتی فرقہ نہیں ہو سکتی. پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت قیامت تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی. دوسری حدیث میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا، کیا مطلب؟ اس جنتی فرقے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کے دور سے قیامت تک کنٹینیو رہے گا. ایک زمانہ بھی ایسا نہیں آئے گا کہ وہ فرقہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. اب اگر کوئی نئی چیز آ رہی ہے چاہے کتنا اچھا لیبل لگا ہوا ہو، سوال پیدا ہوتا ہے 1400 سال سے یہ کہاں تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فرقہ نبی کے دور سے لے کر قیامت تک ہمیشہ بولو رہے گا، وہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوگا، کسی بھی زمانے میں نہیں ہوگا. کیونکہ اگر وہ ہو گیا تو باقی سارے گمراہ. اس کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند صدیوں کے لیے امت گمراہی پہ جمع ہوئی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا. دوسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان کی ہے جنتی فرقے کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 72 جہنم میں، تو وہ جو ایک جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ یہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس فرقے کا نام نہیں بتایا، علامتیں بتائیں. نام بتا دیا جاتا تو ہم سب وہی نام رکھ لیتے اور نادرہ سے رجسٹر کروا لیتے. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں اگر جنتیوں کی علامتیں نہ بیان کی ہوتی، نام بتائے ہوتے. مثلا قرآن میں علامتیں ہیں جنتیوں کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، جو جھوٹ سے بچتے ہیں، یہ علامتیں ہیں نا. اب آپ نے کسی شخص کو جنتی ہونے کو دیکھنا ہو تو آپ یہ علامتیں تلاش کرتے ہیں. ہاں بھائی نماز بھی پڑھتا ہے، ہاں بھئی ماں باپ کی اطاعت بھی کرتا ہے، ہاں بھئی زنا سے بھی بچتا ہے، ہاں بھئی سود سے بھی بچتا ہے. یہ علامتیں دیکھ کے آپ اندازہ لگاؤ گے یہ بندہ کہاں جائے گا؟ بولو جنت میں. لیکن اگر اللہ یوں بتاتے کہ جو جنتی ہیں ان کے نام ہوں گے وسیم، غفار، ستار، سبکتگین اور عبد القادر اور عبد الرحمن، تو ابو جہل کا نام بھی کیا ہوتا؟ وسیم نام رکھتا ابو جہل سب سے پہلے اپنے. جتنے بڑے بڑے بدماش پیدا ہوئے ہیں نا جہنمی، وہ سارے اپنا نام وسیم رکھتے یا عبد القادر رکھتے یا عبد الستار رکھتے یا غفار رکھتے، جو جنتیوں کے نام آتے. اس لیے اللہ نے ان کے نام بیان بولو نہیں کیے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو جنتی ہوگا اس کا نام مسلم ہوگا.
اس کا نام کیا ہوگا؟ مسلم. اگر ایسا ہوتا تو ہم سب اپنا نام کیا رکھتے؟ مسلم خان. یہی رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اللہ نے یہ تو بتایا کہ وہ مسلم ہوں گے اور ان کی علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں. علم جسے کہتے ہیں، نام نہیں بتایا، کیونکہ نام سے دھوکا ہوتا، ہر شخص وہ نام رکھتا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتے کہ وہ جو ایک جنتی فرقہ ہوگا اس کا نام دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، یا اہل حدیث ہوگا، یا فلانا ہوگا، تو ہمارا سب کا نام کیا ہوتا؟ اسی کے حساب سے رکھ لیتے. اگر نبی فرماتے وہ جو فرقہ ہے اس کا نام اہل حدیث ہوگا تو میرے نام کے ساتھ کیا لگا؟ مفتی طارق مسعود اہل حدیث. یہی لگا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر نبی فرما دیتے کہ وہ جو فرقہ ہے اس کا نام بریلوی ہوگا تو ہم سب یہاں یہ مائک بھی گرین کلر کا ہوتا، میری پگڑی بھی گرین کلر کی ہوتی، اور ہمارے زردے کے چاول کا رنگ بھی گرین ہوتا. جتنی گرینری ہم پھیلا سکتے تھے مارکیٹ میں پھیلاتے، اور ہر شخص اپنے آپ کو ہرا ہونا ثابت کرتا کہ مجھ سے زیادہ گرین دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. دلہن کو گرین کپڑے پہنائے جاتے. بھائی ہم سب ثابت کرتے کہ ہم کون ہیں؟ ہم بریلوی ہیں، ہم یہ ثابت کرتے اپنے آپ کو. یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی نبی نے بتایا وہ بریلوی ہوں گے تو ہم سب کیا کرتے؟ صلو علی الحبیب کی صدائیں گونجتی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ اس فرقے کا نام کیا ہوگا؟ دیوبندی، تو ہمارے گرین چینل والے کی سب کی پگڑیاں کیا ہو جاتی؟ سفید ہو جاتی. صلو علی الحبیب کے نعرے بولو ختم ہو جاتے، اور بہت کچھ ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت میں جانے والے فرقے کا نام نہیں بتایا بلکہ اس کی علامتیں بتائیں کہ یہ علامتیں جن لوگوں میں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اور جن میں جتنی جتنی یہ علامتیں کم ہوتی نظر آئیں خود فیصلہ کرتے چلے جانا کہ یہ جہنم کے اتنا اتنا قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جب علامتیں بیان کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علامتیں بھی بیان کر سکتے تھے جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ علامتیں بیان نہیں کی، کیونکہ جتنے باطل فرقے ہیں بہت سے ان میں نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، بلکہ زیادہ اچھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ بہت سے زکاتیں بھی دیتے ہیں، آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اور جہنمی فرقوں میں فرق بیان کیا ہے تو ایسے بہترین انداز سے وہ فرق بیان کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے کہ جو قرآن کو فالو کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کی طرف جب بھی کوئی اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو ریفرنس سب سے پہلے کہاں سے دے گا؟ قرآن سے دے گا. وہ قرآن کو تو ہٹا نہیں سکتے نا. تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یار وہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے، یہ فرقہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا ان دونوں میں ٹھیک کون سا ہے. یہی تو ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں. ارے بھائی وہ آتا ہے وہ فرقے والا، وہ بھی قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوتا ہے، ادھر جاؤ تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار دونوں ہی قرآن سے دلیل لے رہے ہیں، ساڑی عقل کام نہیں کر رہی، دونوں قرآن کے حوالے دیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی فرقے کی علامت یہ نہیں بیان کی کہ وہ قرآن کو فالو کرے گا، اس لیے کہ ہر شخص کا دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس پر میرا عمل ہو. اس لیے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو قرآن کو حجت مانتا ہے، پیغمبر کی حدیث کو حجت نہیں مانتا. تو آپ نے ان تمام لوگوں کو
جہنمی فرقوں میں شامل کیا جو قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث رسول کو حجت نہیں مانتے۔ وہ تمام کے تمام لوگ کہ جب ان کے سامنے حدیث پیش کی جائے وہ غلط سلط تعویلات کرنا شروع کر دیں اور ریفرنس دیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اہل قرآن، پرویزی فرقہ، منکر حدیث، یہ قرآن قرآن صبح شام کرتے رہیں گے۔ ان کا بار بار قرآن قرآن کرنے سے مقصد قرآن کی اہمیت دل میں بٹھانا نہیں ہوتا بلکہ حدیث کی اہمیت گھٹانا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام فرقے مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ اسلام کی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ بولو نا کیا ہو گیا یار؟ لہذا آج کے بعد کوئی آئے نا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں میں حدیث کو نہیں مانتا، تو آپ بولو یہ ان 73 میں سے 72 میں سے ایک ہے، کیونکہ نبی نے جو علامت بیان کی ما انا علیہ، جس پر میرا عمل ہو، قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف ہو وہ تشریح شریعت میں قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر یہیں تک ہوتا تو بھی بات ختم نہ ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث کی وہ تشریح پیش کرتے ہیں جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا۔ آپ 3 طلاق کے مسئلے کو دیکھ لو، حدیث پیش کی جاتی ہے نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ کوئی ایک صحابی بتا دو جس نے 3 کو ایک کہا ہو تو ایسے کوئی صحابی ان کو کتابوں میں نہیں ملتے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ نبی کی کیسی حدیث ہے، یہ قرآن کی کیسی آیت ہے جس کو کوئی ایک صحابی بھی نہ اس آیت کا مطلب سمجھ سکا نہ اس حدیث کا مفہوم سمجھ سکا۔ تو بھائی یہ کیسی تشریح ہے حدیث کی جو کسی صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس پر میرا اور میرے اصحاب کا عمل ہو۔ تو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے کوئی قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے گا، اس کا شمار اس ایک جنتی میں نہیں ہوگا بلکہ ان 72 جہنمیوں میں اس کا شمار ہوگا جو قرآن کی اور سنت کی وہ تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ ایک ہے صحابہ کے عمل کو فالو کرنا، ایک ہے صحابہ کو حجت ہی نہ ماننا۔ بڑا مجرم کون ہے؟ حدیث میں یہ نہیں آ رہا کہ صحابہ کو حجت نہیں مانتا، حدیث میں آتا ہے کہ مانتا ہے فالو نہیں کرتا۔ وہ جہنمی جو صاف کہتا ہو کہ میں مانتا ہی نہیں، تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرے اور میرے اصحاب کا عمل ہو۔ تو جس فرقے میں یہ علامت پائی جائے گی، اور اب میں پہلی والی حدیث کو ذرا تھوڑا اور وضاحت سے بیان کرتا ہوں، دونوں حدیثوں کو ملا کے آپ نے نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ کون سا فرقہ ایسا ہے جو جنتی ہے اور کون سا فرقہ ایسا ہے جو لیبل لگا رہا ہے بڑے اچھے اچھے، مگر آپ کو دعوت کس کی طرف دے رہا ہے؟ وہ گمراہی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی۔ ایک اور آیت قرآن مجید کی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں گے۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ آگے وقف کر لیتے اور قرآن کی آیت یہاں پر ختم ہو جاتی کہ بھئی پیغمبر کا کام ہے اللہ کا کلام لوگوں کو سنا دینا، لوگوں کا کام ہے اس کو مصحف میں محفوظ کر لینا، پھر عرب کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کا کام ہے اخپل طریقے سے سمجھ لینا، خود ہی سمجھ لینا، پھر امت قیامت تک آئے گی قرآن کو خود بخود سمجھتی رہے گی۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، نبی کا کام قرآن پیش کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر قرآن ان کو سکھانا بھی ہے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام خود سے قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے تھے، حالانکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ انہوں نے کس سے سمجھا قرآن مجید؟ پیغمبر سے سمجھا۔ اللہ کہتے ہیں ابھی پیغمبر کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے آگے ایک اور ذمہ داری ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی قرآن پر عمل کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن بھی ان کو کہاں سے ملے گی؟ پیغمبر سے ملے گی۔ قرآن کی آیتوں پر عمل کروانا
یعنی پیغمبر کا کام قرآن پیش کرنا، پھر قرآن ان کو اس کا مفہوم سمجھانا، پھر اس کو ان کی زندگیوں کا حصہ بنانا، ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک کرنا، تربیت کرنا. یہ 3 ذمہ داریاں پیغمبر کی ہیں. پیش کرنا، نمبر 2 قرآن کو ایکسپلین کرنا، پھر قرآن ان کی زندگیوں میں لانا. صحابہ نہ خود سے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو عربی جانتے تھے، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، نہ وہ براہ راست قرآن سمجھ سکتے تھے اس آیت کے مطابق، نہ وہ قرآن براہ راست اللہ سے لے سکتے تھے، اور نہ وہ قرآن پر پورے طور پر پیغمبر کی تربیت کے بغیر عمل کر سکتے تھے. تو آپ مجھے بتاؤ، جب صحابہ یہ نہیں کر سکتے تھے تو کیا تابعین کر سکتے تھے؟ یہ تو تابعین کے سامنے قرآن کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے. پھر تابعین کو قرآن سمجھایا کس نے؟ صحابہ نے. پھر قرآن پر عمل کروایا کس نے؟ صحابہ نے. صحابہ جیسے ڈائریکٹ اللہ سے قرآن نہیں لے سکتے تھے، کس کے ذریعے لیا؟ نبی کے ذریعے لیا. قرآن کہہ رہے ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتے تھے، کس کے ذریعے سمجھا؟ نبی کے ذریعے. قرآن کہہ رہے ڈائریکٹ اس کو صرف اتنی موٹیویشن تو ملتی ہے قرآن سے، لیکن اتنی کامل موٹیویشن نہیں ہے کہ پورا عمل کرنا شروع کر دیں، ظاہری باطنی گناہوں سے پاک ہو جائیں. اس کے لیے ان کو تربیت کی ضرورت تھی. کس کی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کی قربانیاں ہم سے کروڑہ گنا زیادہ، لیکن اللہ نے بتا دیا ان رجال کو قرآن کو فالو کرنے کے لیے رجل کی ضرورت ہے، جس کو پیغمبر کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا تابعین صحابہ کے بغیر ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے؟ جیسے ڈائریکٹ لے نہیں سکتے تھے، صحابہ سے انہوں نے قرآن لیا، ڈائریکٹ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ کس سے سمجھا؟ صحابہ سے سمجھا. پھر قرآن ان کی عملی زندگیوں کا حصہ کس سے بنا؟ صحابہ کی صحبت اختیار کر کے بنا. پھر تابعین نے یہ کام آگے پارسل کیا ہے، آگے منتقل کیا ہے. تبع تابعین کو قرآن پیش بھی کیا، پھر تبع تابعین کو قرآن سمجھایا بھی، پھر تبع تابعین نے تابعین کی صحبت اٹھا کے اس قرآن پر عمل بھی کیا. یہ تینوں چیزیں سلسلہ بسلسلہ ضروری ہے. اور یہ صدیوں سے سلسلہ آپ کو جس فرقے میں نظر آئے کہ اس نے قرآن لیا کہاں سے، ہم کہتے ہیں اپنے پہلوں سے لیا. سمجھا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے پہلوں سے نہیں سمجھتا، میں خود سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مطلب یہیں سے اس کا شمار ان 72 میں ہونا شروع ہو گیا. ہاں وہ کہتا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. تو بزرگوں سے تو نے سیکھا، اچھا اس پر عمل کہاں سے ملا؟ میں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے. کن بزرگوں کی؟ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی. انہوں نے کن کی؟ انہوں نے اپنے بزرگوں کی. یہ سلسلہ بزرگوں کا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہیں ملتا، آپ کا شمار اس ایک فرقہ ناجیہ میں نہیں ہو سکتا جس کے جنتی ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. نہیں آ رہی کھوپڑی میں تو گڈی نو سیٹ تے لاؤ. پھر کبھی چھاؤں میں ملو، اکیلے میں ملو، انشاءاللہ سمجھاؤں گا. میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، خوراک بتائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں گڈی نو سیٹ کرو، چھاؤں میں آؤ پھر بتاؤں گا. وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کون سا نسخہ نکال کے مفتی صاحب پیش کریں گے نا. ایسے بہت ہوئے میرے ساتھ واقعات. میں نے ایک بندے کو سمجھایا یار خواتین سے پیشگی معذرت، خواتین کو پتہ ہونا چاہیے نا کون آ رہا ہے بیان کے لیے، سوچ سمجھ کے آنا چاہیے نا. اب تو اتنی سمجھدار ہو جانا چاہیے خواتین. تو ایک بندے کو میں نے سمجھایا نا کہ یار تم مالدار آدمی ہو، کسی بیوہ کو سہارا دو، تو وہ بڑا تیار ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے. پھر مجھے کہتے چھوٹی سی بات کرنی ہے آپ سے. جوان آدمی تھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہہ رہا ذرا سائٹ پہ آ گئے. میں نے کہا جو سائٹ پہ چلتے ہیں. کہہ رہے وہ خوراک وراک کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ذرا گڈی نو سائٹ پہ لاؤ، چھاؤں میں آؤ ذرا. میں نے کہا روٹی کھاتے ہو؟ کہہ رہے ہاں کافی ہے بس. میں نے کہا روٹی کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کھاتا ہوں. میں نے کہا اتنا کافی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ برائی کرنے کے لیے کیا کوئی خوراکیں کھا کے جاتے ہیں جو زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں؟ یہی روٹی پراٹھے کھا کے برائیاں زنا ہو رہا ہے نا. تو نکاح کے لیے کوئی الگ سے کوئی طاقت کی خوراکوں کی ضرورت نہیں ہے. اب زیادہ نہیں بولوں گا اس پر، وہ ایسا نہ ہو کہ بھگدڑ مٹ جائے.
تو یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ بزرگ نہیں ہے، بزرگ بزرگ نہیں ہے، ہم لوگ کیا بزرگ ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے. ہمارے بزرگوں نے کس سے؟ اپنے بزرگوں سے. پھر ان کے بزرگوں نے. یہ سلسلہ جب تک سند متصل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا اس وقت تک آپ فرقہ ناجیہ میں شامل نہیں ہو سکتے، نجات یافتہ فرقے میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ بزرگ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتے. ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے بزرگ رہیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اچھا آپ نے بزرگوں سے سیکھا ہے تو بزرگ تو یہ بھی ہیں، بزرگ تو وہ بھی ہیں، بزرگ تو وہ فلاں بزرگ قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، وہ فلاں بزرگ یہ کر رہا ہے، اور ان کا سلسلہ بھی کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ پوچھ لو بدعتیوں سے جو سجدے کرتے ہیں قبروں کو، وہ کہیں گے میں فلاں کا شاگرد، وہ کہیں گے میں فلاں کا شاگرد، وہ اپنی سند بتا دیں گے اور کہاں تک پہنچائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو سند متصل کے ساتھ ان بزرگوں کے سلسلے کے ساتھ نبی تک پہنچے گا ان میں سے ہر ایک جنتی ہے. ہم نے کہا جنتی ہونے کی ایک پہلی علامت ہے کہ کم سے کم یہ کوائف پورے اترتا. اس کے بعد پھر اگلی شرط بھی ہے. کیا مطلب؟ جو اس معیار پہ نہیں اترتا وہ تو فرقہ ناجیہ میں، نجات یافتہ فرقے میں پہلی شرط ہی ختم ہو گئی. اس کی مثال ایسے کہ آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے نا اعلان ہوا کہ بھائی جس کا قد 5 فٹ 8 انچ یا 9 انچ یا 6 فٹ کا ہو، کم از کم اتنا قد ہو اور انٹر پاس ہو. یہ 2-3 شرطیں بیان کر دیں کہ ان لوگوں کے لیے انٹرویو ہو رہا ہے، آپ آ جائیں. آپ گئے، ہاں جی قد کتنا ہے؟ جی ناپ لیا جی اتنا قد ہے. اور کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ جی ہاں جی انٹر کیا ہوا ہے. تو انٹرویو لیا تو آپ کو آتا باتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اس طرح کے لوگ آ جائیں تو میں تو خط بھی دیکھ لو میرا. تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ پہلی علامت ہے تاکہ ٹھگنے نہ آ جائیں. ایسا نہ ہو 2-2 فٹ کے لوگ بھی چل کے آ جائیں جی ہمیں بھی جنگ میں لڑنے کے لیے بھیجو. وہ ایک آدمی نے ایک بہت ہی ٹھگنی خاتون سے شادی کر لی. بہت ہی چھوٹا قد تھا اس بیچاری کا. بچے پیدا ہوئے تو اتنے سے، وہ بڑے ہی نہیں ہو رہے. تو ایک دن ان کی ماں نا ان کو روٹی کھلا رہی ہے، میرے بچوں کھانا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ بڑے یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ اور چھوٹے ہوتے چلے جا رہے. ایک بیچارے بہت چھوٹے قد کے مولوی صاحب تھے. آپ چونکہ جانتے نہیں ہیں تو اس لیے غیبت میں نہیں آئے گی یہ چیز. میں نے ان سے پوچھا مولوی صاحب اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ بتاؤ. بہت چھوٹے قد کے تھے. انہوں نے کہا اتنے واقعات ہیں کہ کیا بتاؤں. میں نے کہا مثلاً کہتے ہیں میں پاسپورٹ بنوانے گیا، لائن میں لگا ہوا ہوں تو میرا نمبر ہی نہیں آ رہا. میں چیخا، میں نے کہا بھائی مجھے بھی تو دینا. اس نے کہا پہلے کھڑا تو ہو، تو بیٹھا ہوا کیوں ہے لائن میں؟ میں نے کہا بھائی میں کھڑا ہوا ہی ہوں. تو پہلی شرط ہے جو سند متصل کے ساتھ کہاں پہنچتا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ نہیں چاہیے، بزرگوں کی صحبت یہ پہلی شرط ہے. جس کو بزرگوں کی صحبت نہیں ملی وہ خود سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ آپ کو سیدھے راستے پہ کہاں سے چلا سکتا ہے. ایک اللہ والے بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، یہ اتنی ضروری کیوں؟ قرآن و سنت پڑھو، عمل کرتے چلے جاؤ، یہ بار بار آپ لوگ کیوں کہتے ہو اہل اللہ کی صحبت اٹھاؤ؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، صحابی کا مرتبہ کوئی ادنا سے ادنا، بڑے سے بڑا تابعی بھی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں ہو سکتا. کا وجہ کیا ہے؟ علم تو بعض تابعین کے پاس بعض صحابہ سے زیادہ تھا. انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ کہ صحابی نے کس کی صحبت اٹھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا اچھا بعد میں آنے والے کسی شخص کا تابعی کے برابر مقام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ علم میں تو بعض دفعہ بعض والے لوگ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کہا وجہ اس کی یہ کہ تابعی نے صحبت کس کی اٹھائی ہے؟ صحابی کی. تو یہ صحبت ہے جو کسی شخص کو تابعی بنا رہی ہے، کسی کو تبع تابعی بنا رہی ہے اور کسی کو صحابی بنا رہی ہے.
جس کو جتنی خاندانی صحبت ملی اس کا مقام اللہ کی نظر میں اتنا ہی بڑھ گیا. حالانکہ عربی تو وہ سب جانتے تھے, وہ قرآن و سنت ہم سے زیادہ جانتے تھے. مقام اور مرتبہ کس کا زیادہ بلند ہوا؟ جس کو صحبت زیادہ ملی ہے. ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اب براہ راست نہیں اٹھا سکتے, نہ پیغمبر کے شاگردوں کی. تابعین اگر یہ تبع تابعین یہ چاہتے کہ ہم صحابی بن جائیں تو بن سکتے تھے, تو ان کے پاس آپشن تھا تبع تابعی بننے کا. تو جس نے اس آپشن سے فائدہ اٹھا کے تابعین کی صحبت اٹھا لی, ان کو اللہ نے یہ مقام دے دیا. اب ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس دور کے اہل اللہ کی صحبت اٹھائیں. اگر آپ نے یہ آپشن ضائع کر دیا تو آپ اس فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے. تو لہذا کوئی بھی کہتا ہے نا میں بزرگوں کو نہیں مانتا, کوئی بھی ہر نئے نئے مارکیٹ میں آتے رہیں گے, پتہ نہیں کون کون سے چینل بنتے رہیں گے, آتے رہیں گے, میں یہ نہیں مانتا, میں وہ نہیں مانتا, میں فلانے نہیں مانتا, میں ڈمکانا نہیں مانتا. تو بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ واقعہ بتا رہا تھا, ایک بزرگ نے فرمایا, تو کسی نے کہا بزرگ سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہم لوگ کے ہوتے ہیں. دیکھو انگریزوں کے ہاں آپ جاؤ گے نا, ابا کی دو قسمیں, ایک روحانی ابا اور ایک جسمانی ابا. یہی ہے نا, ابھی تک تو دو ہی قسمیں دریافت ہوئی ہیں ابا کی. کتنی قسمیں؟ ارے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. ابا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیر آر 2 types آف ابا. ایک ہوتا ہے روحانی ابا اور ایک ہوتا ہے جسمانی ابا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسمانی ابا عمر بن خطاب تھے, روحانی والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایسا ہی ہے نا, تابعین کے جسمانی والد وہی ہوں گے جنہوں نے ان کو جنا ہوگا, ان میں کافر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن روحانی والد کون تھے؟ صحابہ تھے. روحانی والد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جن جن سے آپ نے علم حاصل کیا وہ سارے آپ کے کیا ہیں؟ بولو نا, روحانی والد. تو خوب سمجھ لو, نسب کے اعتبار سے حلالی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ابا ہوں اور جس سے آپ براہ راست پیدا ہوئے ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام. میں کہوں گا ابے کیا ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سے پیدا ہو گیا تو اتنے ہزار سال کے بعد؟ تمہیں جن نے جنا ہے وہ والے ابا کا نام بتاؤ. آپ کو وہ والے میرے ابا نہیں ہیں, میں ڈائریکٹ کس سے پیدا ہوا ہوں؟ نوح علیہ السلام سے. تو آپ کے نسب میں شک پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ بھائی یہ ڈائریکٹ کوئی اس زمانے میں نوح علیہ السلام سے پیدا نہیں ہو سکتا؟ تو جیسے ایک جسمانی ابا ہوتے ہیں, حلالی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سچی مچی کے آپ کے حاضر سروس ابا یا ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا ہو وہ والے ابا یا تو خود موجود ہوں یا ان کی قبر موجود ہو. اسی طرح روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے روحانی ابا اس زمانے میں یا تو ابھی موجود ہوں یا ان کی کوئی قبر ماضی قریب میں موجود ہو جن سے آپ نے براہ راست فیض حاصل کیا ہو. پھر ان کے حلالی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بھی کوئی روحانی ابا اسی زمانے کے یا اس کے قریب قریب زمانے کے موجود ہوں. پھر روحانی طور پر ان دادا کے حلالی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بھی کوئی روحانی ابا جن سے انہوں نے براہ راست فیض حاصل کیا ہو. اور یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو جب تک اس طرح سے روحانی ابا جیسے جسمانی سند متصل کے ساتھ آدم علیہ السلام تک حلالی ہونے کے لیے پہنچنا ضروری ہے, تو روحانی طور پر بھی حلالی ہونے کے لیے سند متصل کے ساتھ روحانی ابا کا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونا ضروری ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات سے؟ دیکھو ہم امام ابو حنیفہ کو فقہی مسائل میں فالو کرتے ہیں. اگر ہم امام حنیفہ سے پوچھیں کہ آپ نے علم حاصل کیا, آپ کس کے شاگرد ہیں, آپ کا روحانی والد کون ہے؟ اور امام حنیفہ جواب میں کہتے ہیں میں نے خود سے پڑھا ہے بس. تو یہ پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد ابو حنیفہ کو کبھی فالو بولو نہ کرتی. امام ابو حنیفہ کے پاس اپنی سند ہے کہ مجھے اس مسند پہ بٹھانے والے حماد الکوفی ہیں. کون ہیں؟ میں نے کئی سال ان کی صحبت اٹھائی ہے, جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے حماد الکوفی, ان کی صحبت میں نے اٹھائی ہے. ان سے میں نے قرآن بھی سیکھا, حدیث بھی سیکھی اور تزکیہ بھی کیا. اس کے بعد میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی جگہ پہ بیٹھا ہوں. پھر امت نے آپ پہ اعتماد کیا ہے.
پھر حماد الکوفی سے پوچھیں کہ آپ کے روحانی ابا کون ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں میں نے خود سے علم حاصل کیا، میں نے کسی رجل کو بزرگ یا بابا نہیں بنایا، تو حماد الکوفی تک امام ابو حنیفہ کا روحانی سلسلہ کیا ہو جاتا؟ منقطع، روحانی طور پر آپ کا حلالی ہونا ثابت نہیں ہوتا، لہذا ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ حماد الکوفی نے کہا کہ میں نے علم حاصل کیا ابراہیم نخعی سے، جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں اور بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، جن کا امام بخاری بڑے احترام سے نام لیا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی کی کئی سال حماد الکوفی نے صحبت اٹھائی۔ ابراہیم نخعی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کا روحانی سلسلہ کیا ہے؟ اگر ابراہیم نخعی کہہ دیتے میں نے اخپل طریقے سے علم حاصل کیا، مجھے عربی آتی ہے، میں نے قرآن خود سے سمجھا، یہ نبی کی حدیثیں میرے پاس موجود ہیں، میں نے خود سے استدلال کیا، تو امام ابو حنیفہ کا سلسلہ کیا ہو جاتا؟ دادا پہ جا کے ختم ہو جاتا۔ ہم ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ میں نے صحبت اٹھائی ہے علقمہ کی۔ علقمہ جو کوفہ کے بڑے جلیل قدر تابعین میں سے تھے، جنہوں نے طویل صحبت اٹھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عبداللہ ابن مسعود پہ جا کے جب ہمارا سلسلہ پہنچا تو ہم نے ابن مسعود سے پوچھا آپ نے قرآن و سنت کا علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے حدیثیں ابو ہریرہ سے لے لی میں نے، اور قرآن مصحف عثمانی کا پڑھ کے خود میں نے اسٹڈی کیا ہے، کسی پہ اعتماد نہیں کیا، لہذا میں جو نالج تمہارے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میری ذہن کی پیداوار ہے، میں کسی کو نہیں مانتا۔ نا 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 عبداللہ ابن مسعود پر امت نے اعتماد اس لیے کیا کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اٹھائی، اتنی طویل صحبت کہ صحابہ کہتے تھے ہم عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کا ایک فرد سمجھنے لگے تھے، اتنا آنا جانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس صحبت کے بغیر آپ کی روحانی سند متصل نہیں ہوتی، اور جو علم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو شریعت اس علم پہ اعتماد کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دیتی ہے۔ میرا خیال ہے آواز پیچھے جا نہیں رہی ہے، شاید نہیں آ رہی نا؟ آ رہی ہے؟ اچھا آ رہی۔ تو یہ سلسلہ ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگوں سے پوچھا جائے یار آپ کا بزرگ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں امام بخاری کو میں اپنا بزرگ مانتا ہوں۔ ابے یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے آپ سے پوچھے آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے نوح علیہ السلام ہے بھائی۔ انگریزوں دیکھو جیسے روحانی طور پر جن کے ابا ہوتے ہیں، کسی سلسلے سے تعلق ہوتا ہے ان کا، وہ روحانی طور پر حلالی ہوتے ہیں نا۔ انگریزوں میں کیا ہوا ہے نا، انگریزوں میں پہلے انگریزوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ کے فادر کا نام کیا ہے، بتاتے میرا فادر ہے، تو گورے سمجھتے تھے یہ کیا ہے، حلال ہے بھائی۔ اب انگریزوں میں کیا ہوتا ہے، میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں لوگوں کو، ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے ابا ہیں یا نہیں ہیں، ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کے ابا ہیں یا نہیں، وہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے کہیں رشتہ لینے کے لیے آپ گئے، لڑکی والوں نے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ نے کہا وہ ہے ہی نہیں، وہ کہیں گے شاید انتقال ہو گیا ہوگا۔ بیٹا انتقال ہو گیا نہیں، انتقال میں میرے ابا ہیں ہی نہیں۔ گلی کے کتے چھوڑ دیں گے نا آپ کے پیچھے کہ بھاگ جائے یہاں سے بھائی، تو ہمارے گھر آیا کیوں، کیا خیال ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے، میرے خیال سے مرجے سے بجے سے بیٹھے ہوئے جی، شادیوں کی سننا چاہتے ہیں، شادیوں کی بات سننا چاہتے ہیں۔ انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ شادیوں کی وجہ سے ہی انگریزوں کے ہاں ایسا ہو گیا جو میں بھی بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں لہذا ابا بھی ہوتے ہیں، انگریزوں کے ہاں شادی نہیں ہوتی لہذا ابا مارکیٹ سے شارٹ۔ آپ کسی گورے کے پاس جائیں نا، جب ہم پاکستان میں کسی سے آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں خیریت سے ہیں یا نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ انگریز میں ایسا نہیں ہے۔ انگریز کے پاس جب آپ جاؤ گے تو آپ کو 2 جملے پوچھنے پڑیں گے، 2 سوال۔ پہلے آپ کے ابا ہیں، اگر وہ کہے گا ہاں ہیں، پھر کہو گے خیریت سے ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ لیں۔ کیوں؟ ان کے ہاں شادی بیاہ کا رواج کیا ہو گیا، بولو؟ ختم۔ تو جیسے شادی سے ابا وجود میں آتے ہیں، زنا سے ابا مارکیٹ سے شارٹ۔ دیکھو جانوروں میں ابا دادا نہیں ہوتے۔ آپ جب گدھے کا تعارف کرواتے ہو تو آپ یہ بتاتے ہو یہ میرا گدھا ہے، بس
اس سے زیادہ انٹروڈکشن نہیں ہوتا. جب آپ کسی انسان کا تعارف کرواتے ہو, یہ میرے دوست ہیں, یہ ان کے والد ہیں, یہ ان کے چاچا ہیں, یہ ان کی کا ماموں ہے, یہ ان کا بھتیجا ہے, یہ ان کی بہو ہے, یہ ان کا داماد ہے. یہ رشتے جوڑتے ہیں نا انسانوں میں. گدھوں میں جوڑے کبھی آپ نے؟ گدھے کا تعارف, یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کا ماموں ہے, یہ اس کا دادا ہے, یہ اس کا ابا ہے. بولتے ہو؟ ہاں, گالی میں بولتے ہو. گدھے کا باپ ہے تو, یا گدھے کی اولاد ہے, وہ گالی میں بولتے ہو. نارمل کبھی ایسا نہیں بولتے یہ گدھے کا باپ ہے, یہ گدھے کا چاچو ہے. کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ گدھے شادی, بولو نا یار کیا ہو گیا, آپ نہیں کرتے. جب شادی نہیں کرتے تو ریلیشن وجود میں نہیں آتے. تو خوب سمجھ لو, جیسے شادی کرنے سے حلال ریلیشن وجود میں آتا ہے, تو روحانی طور پر حلال ریلیشن کے لیے بھی کسی کو روحانی باپ بنانا پڑتا ہے. وداؤٹ روحانی باپ بنائے بغیر آپ روحانی باپ لیس ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں یار سارے ہی غلط ہو گئے تو کوئی نئے والے بزرگ تو لے کر آؤ. وہ بھی نہیں آپ کے پاس, تو اب تو ہمیں بزرگ لیس بنا رہے ہو. ہم لوگ کے ہاں الحمدللہ جیسے ابا ہوتے ہیں نا, گورا اگر کہیں گے نا تمہارے ابا ہیں یا نہیں ہیں, تو ہم کیا کہیں گے, بھائی ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم جن کے ہاں ابا ہوتے ہیں وہ ابا کا دفاع بھی کرتے ہیں. تو جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ بزرگوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. جن کے ابا بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں, نہ ان کو دفاع کی ضرورت ہے, نہ ان کو اپنے بزرگ کو مارکیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. وہ تو جن کے ہاں ہوتے ہیں وہ دفاع بھی کریں گے. پھر ہم پہ تانا دیا جاتا ہے اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. وہ بھائی جیسے ابا ہوتے ہیں تو ابا کا دفاع بھی کیا جاتا ہے, تو بزرگ ہوتے ہیں تو بزرگوں کا دفاع بھی کیا جاتا ہے. جن کا ابا ہی نہ ہو ابا کا دفاع کہاں سے کرے گا؟ تو جن کا بزرگ نہ ہو بزرگوں کا دفاع بھی نہیں کرے گا. تو زیادہ بڑی گالی یہ نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں, زیادہ بڑی گالی ہے کہ آپ کے یہاں بزرگ ہے ہی نہیں. ایک آدمی آپ کے باپ کو تانے دیتا ہے, تیرا ابا چور ہے, تیرا ابا ایسا ہے. آپ کہتے ہو نہیں بھائی میرا ابا چور نہیں ہے, تجھے غلط فہمی ہوئی ہے, تو اس بات تجھے کسی نے غلط خبر ہے, تو بدگمانی کر رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں اچھا تیرا ابا چور ہے, وہ کہتے ہیں میرا تو ابا ہی کوئی نہیں ہے. زیادہ بڑی گالی کس کو مل رہی ہے؟ دوبارہ مثال دیتا ہوں, نہیں آ رہی سمجھ, مجھے لگ رہا ہے نہیں آ رہی. دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے ابا کو کہہ رہا ہے تیرا ابا چور. آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی, میں کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگ ناراض ہیں, مثال دے رہا ہوں کہ وہ آپ کو کہتا ہے تیرا ابا کیا ہے, چور ہے, تیرا ابا ڈاکو ہے, تیرا ابا آنٹیوں کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, تیرا ابا ایسا ہے, تیرا ابا ویسا ہے. ایسا ابا کہاں سے لبا؟ یہ بھی ہم نے پنجاب سے ہی مثال سیکھی, ایسا ابا کہاں سے لبا. آپ جواب میں کہتے ہو اچھا پھر ابا کھیل رہے ہیں نا. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب تمہارے بزرگوں نے یہ کیا وہ کیا, اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہو تم لوگ, تو مجھ سے مناظرہ کرو. وہاں کراچی میں ایک صاحب نے مجھے چیلنج کیا نا, تم اپنے بزرگوں کا دفاع کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ایک شرط پہ دفاع کروں گا کہ پھر میں آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکالوں گا. تو آپ میرے بزرگوں پہ کیچڑ اچھالنا, میں آپ کے بزرگوں پہ, دیکھیں گے کس کے بزرگ ٹھیک ہیں کس کے کیا ہیں گمراہ ہیں. کبھی بھی مقابلہ ہوتا ہے نا تو صرف دفاعی پوزیشن پہ نہیں آتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سامنے والے کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی, آؤ لڑتے ہیں, تم مارو میں اپنے آپ کو بچاؤں گا. یہ جنگ کا طریقہ ٹھیک ہے بھائی؟ تم بھی مجھے کلاشنکوف دو, تم مجھے مارو میں اپنے آپ کو بچاؤں گا, میں تمہیں ماروں گا, تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو میں نے کہا آپ مجھ پہ طنز کر رہے ہوتے نا کہ میں نے یہ کہا, تو میں مناظرہ کر کے اپنی پوزیشن واضح کرتا. آپ کیچڑ کس پہ اچھال رہے ہو؟ میرے بزرگوں پہ. تو میں بھی کس پہ کیچڑ اچھالوں گا؟ آپ کے بزرگوں پہ. پھر بزرگ کھیلیں گے ہم. میں اپنے بزرگوں کا دفاع کروں گا اور پھر آپ نے اپنے بزرگوں کا دفاع کرنا ہے, پھر مزہ آئے گا مناظرے میں. یہ کیا بات ہے کہ یار, پھر میں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے, یہ جو مناظرہ ہوگا نا اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ میرے ابا کو گالیاں دو تو میں کہوں گا ٹھیک ہے تو نے میرے ابا پہ الزام لگا دیے کہ چور ہیں, جھوٹے ہیں, فلانا ہے, اس کے لیے تو نے مناظرے کی ڈیٹ متعین کر دی, تو میں بھی تیرے ابا کو بھی مارکیٹ میں لے کر آؤں گا کہ چور میرے ابا نہیں بلکہ کس کے ابا ہیں. یار آپ لوگ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے یار. تو میں کیا کہوں گا بھائی, تو میرے ابا کو چور ثابت کرے گا تو میں کس کو چور ثابت کروں گا؟ ابا کھیلیں گے نا بھائی. تو میرے اوپر الزام لگا رہا ہوتا تو میں تیرے اوپر لگاتا, تو لگا رہا ہے میرے ابا پہ تو میں بھی تیرے ابا کو مارکیٹ میں لے کر آؤں گا.
دونوں طرف سے مقابلہ ہوگا. وہ اگلا جواب میں کہتے میرا ابا تو ہے ہی نہیں. میں کہوں گا چلو انتقال ہو گیا تو میں ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ یہ غلط ہے. انتقال ہو گیا نا, کہے گا نہیں ہے ہی نہیں. میں کہوں گا یار میرے ابا ہیں, چور ہیں, لیکن ہیں تو نا. کمبخت تو وداؤٹ ابا ہے. ابا چور ہوں, ڈاکو ہوں, پھر بھی رشتہ بیٹے کو مل جائے گا, ابا ہیں تو نا. اور سرے سے ابا ہی نہ ہو, بچہ عیدی سینٹر سے دریافت ہوا ہو, کوئی رشتہ دے دے گا اس کو؟ میں ایک دفعہ جب شادی میں گیا نا, اپنی شادی میں ایک دفعہ بھی گیا ہوں, ایک اور دفعہ بھی گیا ہوں. مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا, مجھ سے اب ہماری شادی میں آئیے گا. میں کہتا ہوں بھائی میں اپنی شادیوں میں اتنی دفعہ جا چکا ہوں کہ میرے لیے کسی کی شادی میں جانا بہت مشکل کام. بہت دفعہ اپنی شادیوں میں جب مولوی بن رہا تھا, میں راستے میں اپنے جو دوست آئے نا ان کو واقعہ سنا رہا تھا کہ میں جب مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آیا تو لوگ مجھے تانا دیتے تھے کہ تم مولوی بن رہے ہو, تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے گا شادی کے لیے. ملا ہے نا, ملا ہے, مسجد تک دوڑنا, بیچارے تھوڑے چھوٹے وظیفے, تنخواہیں کم, تو تمہیں لڑکی نہیں. میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا میں 4 کروں گا. کاش میں اس وقت 8 کہہ دیتا. قبولیت کی گھڑی تھی. اب افسوس ہوتا ہے یار, قبولیت کی گھڑی تھی. تو بعض نا گھڑیاں بڑی قبولیت کی ہوتی ہیں, جو کہہ دو اللہ کر دیتا ہے اس کو. آمین. پتہ نہیں یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے یہ بھی. وہ ایک آدمی کو خواب آیا کہ لوگوں کے اعمال کا حساب ہو نہیں رہا, اور فرشتے نے پوچھا تیری کتنی بیویاں ہیں؟ اس نے کہا ایک. انہوں نے بولا جہنم میں جا. خواب آیا نا اس کو, تیری کتنے؟ اس نے کہا 2 جنت میں. ہر ایک کے ساتھ بیویوں کی تعداد پوچھ رہے, ایک والوں کو جہنم میں, 2 والوں کو جنت میں. کسی نے پوچھا ابے تو نماز کا حساب لے, روزے کا حساب لے, کہ بیویاں کتنی ہیں؟ ایک ہے تو جنت میں, 2 ہیں تو جہنم, 2 ہیں تو جنت میں, ایک ہے تو جہنم میں. اس نے کہا یہ 2 والے پہلے ہی جہنم دیکھ کے آ رہے ہیں بیچارے, ان کو کیا کرو, ان کو یہاں ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب. تو یہ جو آپ کو شادیوں کے بیان سننے کا شوق ہے نا میرے بھائی, یہ ذرا کر کے دیکھو, لگ پتہ جائے. کرو ضرور, جہاد کی نیت سے کرو, مزے کی نیت سے نہیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے بلایا, ایک بڑے تاجر تھے, انہوں نے مجھے فون کیا, پرانی بات ہے, کہنے لگے مولوی صاحب میں آپ سے بڑا متاثر ہوں. جب کوئی بہت عقیدت کا اظہار کرتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے نا. اور میں نے بس ایک چائے میرے ساتھ پی لیں, وہ ہوٹل میں لے گیا اور دودھ پتی منگوائی, اور خفیہ ملاقات, نہیں جیسے کوئی اسرائیل کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ ہونے والی, ایسے خفیہ. میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یار میں 2 شادیاں, دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے ذرا کچھ مشورہ دیں. میں نے کہا مشورہ یہ ہے, ثواب کی مکمل گارنٹی ہے, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں. کہہ رہے ہیں آپ تو اتنی ترغیبیں دیتے ہیں 4 شادیوں کی, آپ ڈرا رہے ہیں. میں نے کہا میں ڈرا نہیں رہا, میں ترغیب دے رہا ہوں آخرت کے لیے, بہت ثواب ملے گا. کہہ رہے ہیں حالات, میں نے کہا حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں پھر آپ ڈرا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, جب کوئی مجاہد میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے, حالات کی گارنٹی نہیں دی جاتی, صرف ثواب کی گارنٹی دی جاتی. حالات تو یہ ہیں کہ لنگڑا بھی ہو سکتا ہے, اس کی بیوی بیوہ بھی ہو سکتی ہے, بچے یتیم بھی ہو سکتے ہیں, گرفتار بھی ہو سکتا ہے, بم دھماکے سے شہید بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ, اور فاتح ہو کے بھی آ سکتا ہے. وہی ہو سکتا ہے ملک فتح کر کے غازی بنے, مال غنیمت ملے. میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ 2 شادیاں کرو, ایک بیوی آپ کے سر دبائے اور دوسری آپ کے پاؤں دبائے, اور پھر آپ کو اور زیادہ سکون ملے کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے, تو ایک اور شادی آپ نے کر لی. اب وہ کھانا پکا رہی ہے, ایک آپ کا سر دبا رہی ہے, ایک آپ کے پاؤں دبا رہی ہے, اور ایک کھانا پکا رہی ہے. آلو چھیلنے کے لیے آپ نے ماسی رکھی ہوئی ہے, تو آپ کو خیال ہوا آپ نے ایک اور شادی کر لی. اب ایک آپ کا سر دبا رہی ہے, ایک آپ کے پاؤں دبا رہی ہے, ایک آلو چھیل رہی ہے اور دوسرا ہانڈی چڑھا رہی ہے, اور یوں ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور بیگم ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. کیا آج تو خواب میں اتنا انجوائے کس چیز کو کر رہا تھا؟ خواب میں بعض دفعہ اتنا انجوائے کرتے ہیں نا, چہرے پہ اثر آ جاتا. بیویاں ٹریس کرتی ہیں یہ خواب میں آج اتنا ہنس کیوں رہا ہے, کوئی انٹی تو نہیں آ گئی اس کی زندگی میں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو بیوی سے
100 سال گزر گئے، میاں بیوی زندہ اور بڑے ہینڈسم. کسی نے اس مرد سے پوچھا یار تو 100 سال کے بعد بھی اتنا ہینڈسم اسمارٹ ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میں نے اور بیوی نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہمارا جب بھی پھڈا ہوگا نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ 5 کلومیٹر پیدل چلے گا، جس کی غلطی ہوگی وہ 5 کلومیٹر واک کرے گا پیدل. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوا تو بالآخر مجھے ہی غلطی ماننی پڑی اپنی. اور پیدل کون چلا؟ تو یہ پیدل اتنا چلنے کا کی برکت ہے کہ آج میں ہینڈسم اور اسمارٹ ہوں. تو اس نے کہا اچھا چل تو پیدل چلا نا 5 کلومیٹر، تیری غلطی تھی، بیوی کیوں اسمارٹ ہے؟ اس نے کہا وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. سمجھ رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتی تھی کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو اس لیے آپ 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، حقوق ادا کریں. سوسائٹی کی ضرورت ہے، بیوہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، طلاق یافتہ بہت زیادہ ہیں، بہت سی کنواریوں کی عمریں نکل رہی ہیں. آپ عدل کی شرط کے ساتھ کریں، بہت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی حلال میں حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام میں مزے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں نہیں ہوتی. حلال میں اگر مزے ہیں تو وہ مزے ذمہ داریوں کی وجہ سے تھوڑے سے کرکرے ہو جاتے ہیں. اس میں چٹنی بھی اللہ تعالیٰ شامل ہاضمے کے لیے کر دیتے ہیں، نظر بد سے بچانے کا بھی اللہ انتظام کر دیتے ہیں. اس میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے مناظرے کا چیلنج کیا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے بزرگوں پہ وہ بتائیں گے تمہارے بزرگ یہ کرتے رہے ہیں. میں نے کہا میں تیار ہوں. تو آپ ہمارے بزرگ اور ہم کس کے بزرگ پہ پھر کیچڑ اچھالیں گے؟ آپ کے بزرگ. تو میں نے کہا اس کے لیے سب سے پہلے آپ سند متصل کے ساتھ اپنے بزرگوں کی لسٹ پیش کر دیں. ایسا نہ ہو میں بولوں آپ کے یہ بزرگ ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے یہ لکھا، آپ کہیں یہ میرے بزرگ ہے ہی نہیں. ایسے ہے نا جیسے آپ نے کسی کا بڑی مشکل سے ابا تلاش کیا، آپ کہہ رہے ہیں تمہارا ابا بھی تو چور، تو میرا ابا چور تھا تو یہ تو ڈاکو ہے. آپ فوراً کہتے ہیں میرا ابا ہے ہی نہیں. تو بھائی تو پہلے بتا دے کس کو کون ہے تیرا ابا. بہت سے لوگوں کا ہمیں تجربہ ہوا جب ہم نے ان کے اکابر کی عبارتیں پیش کی، بتایا کہ وہ تو یہ کرتے رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا ان بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی سند متصل کے ساتھ بزرگوں کی لسٹ پیش کرو. تو وہ لسٹ آج تک پیش کرنے سے قاصد ہیں. لسٹ پیش اگر کرتے ہیں نا ابا کی تو ایسے ہی پیش کرتے ہیں ڈائریکٹ نوح علیہ السلام تک پہنچنے والی لسٹ. تو کوئی کسی سے پوچھو اپنے بزرگ پیش کرو، ڈائریکٹ امام بخاری کا نام لے لیتا ہے. ابے تو اتنے سال پہلے امام بخاری سے ڈائریکٹ کیسے روحانی طور پہ پیدا ہو گیا بھائی؟ تو ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو جب بھی کوئی آپ کے اکابر پہ کیچڑ اچھالا کرے نا، آپ بولے میں ان بزرگوں کو سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے دوسرے بزرگ تم پیش کر دو تو صحیح ہو اور ان کی لسٹ پیش کر دو. میں اپنا سلسلہ یہاں سے ہٹا کے کہاں لے جاؤں گا؟ وہاں لے جاؤں گا. نہ ادھر کا چھوڑ رہے ہو نہ ادھر کوئی اور بزرگ پیش کر رہے ہو، تو ہمیں بزرگ لیس بنا رہے ہو. تو ہماری نظر میں جیسے باپ لیس ہونا، باپ فری ہونا اور باپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہونا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح بزرگوں کا مارکیٹ سے شارٹ ہونا بھی ہماری نظر میں بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بہت بڑی بے عزتی اور ذلت کی بات ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات. تو اب میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقہ ناجیہ نجات یافتہ فرقے کی علامت بیان کی، قرآن کو بھی مانتا ہو، نبی کے عمل کو بھی مانتا ہو، اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جس پہ صحابہ کا عمل تھا، اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. خلفائے راشدین کے فیصلوں سے ہٹ کر اگر کوئی قرآن و سنت کو ایکسپلین کرتا ہے وہ اس کی اپنی کھوپڑی ہے، اپنی رائے ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو اللہ نے تیسری شرط بیان کی، وہ عمل کرے جو آخرت والا عمل، جس کو اللہ اس کے رسول نے. اس کا مطلب اپنے آپ کو صحیح لوگوں سے جوڑے، ان صحیح لوگوں سے مسائل پوچھ کر ان مسائل پر عمل کرے گا تو وہ عمل معتبر ہوگا. اپنی طرف سے قرآن و سنت کے نام پہ تحقیق پیش کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، وہ تحقیق شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کتنا اچھا عمل ہو اگر عقیدہ توحید کے بغیر ہے، معتبر ایمان کے بغیر ہے، تو وہ عمل بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. عقیدہ توحید میں صرف یا اللہ مدد ہے، یا رسول اللہ مدد،
بولو نا یار کیا ہو گیا بھائی؟ اس میں شامل نہیں ہے یا علی مدد کے نعرے نہیں ہیں، یا غوث آدم مدد نہیں ہے، قبروں سے مانگنا نہیں ہے۔ المہند المفند کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ علماء دین قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز سمجھتے تھے، فیض حاصل کرنا الگ چیز ہے، استمداد مدد طلب کرنا الگ چیز ہے، دو چیزوں کو خلط ملط کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کس کے ساتھ دفن ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ نبی کی قبر پہ جو فیض ہے وہ کہاں ٹرانسفر ہو؟ حضرت ابو بکر کی قبر۔ حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ میں کس کے ساتھ دفن ہوں؟ یہ قبر سے فیض ہی تو ہے کہ نبی کی صحبت موت کے بعد ملے ہمیں۔ اگر وہاں دفن ہونا نہ ہونا برابر ہوتا تو وہ حضرت عمر کیوں 2 دفعہ پرمیشن لیتے امی عائشہ سے؟ وہ کہتے جہاں مرضی دفنا دو مجھے۔ استفاضہ الگ چیز ہے، ما فوق الاسباب قبر سے مدد طلب کرنا الگ چیز ہے۔ علماء دیوبند کے نزدیک ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تبھی آپ کو علماء دیوبند میں کوئی بھی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے قبر سے مانگنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اور علماء دیوبند نے اس کے خلاف جتنا کام کیا ہے ہندوستان میں کسی نے اس کے خلاف اتنا کام نہیں کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ علماء دیوبند جو توحید کے سب سے بڑے علم بردار تھے ان کو قبر پرست قرار دیا جا رہا ہے، ان پہ قبر پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں ان کی قبروں کو جا کے دیکھ لو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، کسی کی قبر، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، کسی کی قبر نہ تو آپ کو پکی نظر آئے گی، نہ اس قبر پہ کوئی شخص کھڑا ہوا آپ کو وہاں دعا مانگتا ہوا صاحب قبر سے نظر آئے گا۔ اگر علماء دیوبند کا یہ اتفاقی المہند المفند کا یہ عقیدہ اسی طرح ہوتا جس طرح غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ قبروں سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، تو علماء دیوبند مسجدوں کے بجائے قبروں سے مانگتے ہوئے آپ کو نظر آتے۔ کوئی ایک معتبر دیوبندی عالم بتاؤ جس کی قبر پہ کوئی دعا مانگتا ہوا نظر آئے آپ کو۔ تبلیغی جماعت کس نے چلائی ہے؟ علماء دیوبند نے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ قبروں پہ لے کے جاتے ہوں؟ ایسے لاکھوں لوگ دکھا سکتا ہوں جو قبروں پہ سجدہ کرتے تھے، قبروں سے مانگتے تھے، تبلیغ والوں نے وہاں سے اٹھا کے ان کو اللہ سے مانگنا سکھایا ہے۔ تو جس کے بزرگ نہیں ہوتے نا اس کو بزرگوں میں کیڑے نکالنا آتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے کوئی بزرگ جس کا ابا ہی نہیں ہے تو وہ تو دوسروں کے ابا پہ الزام لگائے گا، اس کو پتہ ہے میرا ابا ہے ہی نہیں۔ اور جس کا ابا ہوتا ہے وہ دوسرے کے ابا پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے ابا بھی زد میں بولو آ سکتا ہے، تو لہذا حل یہ سوچا ابا فری ہو جاؤ، میرے ابا تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا آپ کے ابا یہ کرتے تھے یہ کرتے، میں نے کہا تیرے ابا یہ کرتے ہیں، میرے تو ابا ہی نہیں ہے، تو ابا ہی مار کے اسے کیا کر دیے، شارٹ کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان مدارس کی حفاظت کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولویوں میں خرابی نہیں ہوتی یا گمراہ لوگ نہیں ہوتے، یہ نہیں کہہ رہا میں، اسی سلسلے میں گمراہ بھی ہوں گے لیکن اہل حق بھی اسی میں منحصر ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کو اہل حق نہیں ملیں گے۔ اگر دین کا علم سیکھنا ہے تو علماء ہی سے سیکھنا پڑے گا۔ اگر علماء میں گمراہ ہوتے ہیں تو اہل حق بھی کہاں ملیں گے؟ علماء میں ہی ملیں گے۔ جیسے میڈیکل سائنس کا علم آپ کو ڈاکٹروں سے ہی ملے گا، اگر 2 نمبر ڈاکٹر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی ڈاکٹر کو نہیں مانتا لہذا میں سائنسدان سے علاج، انجینئر سے علاج کرواؤں گا یا میں میکینک سے علاج کرواؤں گا۔ آپ نے کیا کیا، آپ کی گاڑی کا انجن خراب ہوا، آپ میکینک کے پاس گئے، اس نے ٹھیک کر دیا۔ ایک دن آپ کا گردہ خراب ہوا، آپ میکینک کے پاس گئے، اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ کہے گا بھائی یہ گردوں کا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس۔ آپ نے کہا ابے ڈاکٹر سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، سارے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، لہذا میں گردہ کس سے ٹھیک کرواؤں گا؟ میکینک سے۔ تو وہ کہے گا میرے بھائی تیرا گردے کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا مسئلہ کس کا ہے؟ کھوپڑی کا۔ تو نہ ڈاکٹر کے پاس جا نہ تو میکینک کے پاس جا، تو پاگل خانے جا۔ ایک چٹکلا سنا تو تھوڑا سا نازیبس ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا نا، دانت میں درد تھا، اس کے دانت میں کیا تھا، اس کے کیڑا لگ گیا تھا کوئی دانت میں۔ تو ڈاکٹر کے پاس گیا نا، اب آرام سے بیٹھ نہیں رہا، ڈاکٹر کی چیزوں کو چھیڑ رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے کبھی یوں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ رہا ہے تو آرام سے بیٹھ جا بھائی، جب تیرا نمبر آئے گا تیرا دانت چیک کر لوں گا۔ لیکن اس کو تکلیف، کبھی یوں اٹھا کے دلاس کو یوں کر رہا ہے، کبھی ڈاکٹر کے وہ آلے کو جا کے چیک کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بلا لیا، ادھر آ بھائی تو بیٹھ یار، تو پہلے بتا کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے دانت میں کیڑا ہے۔ کہہ رہا ہے کیڑا ہے، لوکیشن صحیح نہیں بتا رہے تو۔
لوکیشن تم گوگل میپ پہ ڈالو, صحیح لوکیشن آ جائے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو میرے بھائی ابا غلط ہو نا, یہ پھر بھی وہ ایک حکیم والا سنا دوں. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. بس یہ سنا کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ تو سمجھ میں آ گیا نا موضوع. تو ہم سب نے بھائی مرنا ہے, مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو ہم نے 4 کام کرنے. نیت ہر عمل میں آخرت کی, اس کے لیے پھر ہم نے کوشش بھی صحیح لوگوں سے جڑ کے, اخپل طریقے سے کوئی نیا فرقہ بنا کے نہیں, اہل حق کو تلاش کر کے ان سے جڑ کے. اور چوتھی ایمان اور توحید پر, یہ الگ سے اللہ نے بیان کیا, شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں. بیان ختم ہو گیا میرا, صرف ایک چٹکلا سنا کے تاکہ آپ تھوڑے سے فریش ہو جائیں. ایک حکیم صاحب تھے, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. بھائی کوئی پیٹ خراب ہے, کیڑوں کی دوا دی. بھائی ہو سکتا ہے کیڑے ویڑے ہوں پیٹ میں, لوگ کہتے تھے ہوں گے. کسی کے دماغ میں مسئلہ تھا, کیڑوں کی دوا دی. بھائی شاید کوئی جراثیم آ گئے ہوں. ایک ہم لوگ بریزار یار, ہر آدمی کو کیڑوں کی دوا دے رہے ہیں. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, گر گیا, پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ بول رہے ہیں یار یہ حکیم صاحب یہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی, اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. کمبخت تو یہاں سے ڈنڈی لے کے پھل توڑ لیتا. تو اس لیے ہڈی جوڑنا اتنا ضروری نہیں ہے جیسے جتنا کیڑوں کا علاج ضروری. تو اس لیے میرے بھائی ان تمام جراثیم سے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا اہل حق, اسی میں سے اسی کو فالو کریں. ایک صاحب نے کہا پشاور میں ہمارا مسلک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو ایک پٹھان بھائی نے اس سے بولا پشاور میں اسلام 1200-1300 سال پہلے آیا ہے, اب کیا پھیل رہا ہے؟ اب تک کیا گھاس کھا رہے تھے ہم پشاور میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. پشاور میں اسلام کب آیا ہے؟ وہ تو مسلمان مجاہدین 1200 سال پہلے آئے ہیں, وہ 1400 سال سے غلط اسلام کو فالو کر رہے تھے. اب نیا والا آ رہا ہے مارکیٹ میں. یہ دفعہ میرا ہمارے اہل حدیث حضرات کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, میں ان کو کوئی جہنمی نہیں شمار کرتا, لیکن کچھ مسائل میں وہ 100% غلط ہیں, جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. ایک اہل حدیث بھائی سے میری بات چیت ہوئی, میں نے کہا یہ 3 طلاقوں کا تم نے کدھر سے نکالا ہے؟ تو صحابہ میں کہیں بھی نہیں ہے. کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے رخصتی کے بعد ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو, ایک دکھا دو, ضعیف حدیث دکھا دو. کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھیں مصر کی حکومت نے 1964 میں قانون پاس کر دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی. پاکستان میں آئلی قوانین میں پتہ نہیں 1900 فلاں میں قانون پاس ہوا. سعودی عرب میں اب جا کے ہوا ہے 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ ایک ہوں گی. اب وہ یہی فتویٰ دینے لگے. اور سوڈان میں 1975 یا 80 میں قانون پاس ہو گیا 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ ایک ہوں گی. تو اتنے سارے ملکوں میں چینج ہو گیا, آپ لوگ کو پتہ نہیں, ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہو آپ لوگ. میں نے کہا ایکچولی ایکسکیوز می سر, بات ذرا 2 منٹ کے لیے سن لیں میری. مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور میں آیا ہے. مصر کب فتح ہوا بولو؟ میں نے کہا 1965 میں 3 طلاق کو ایک قرار دینے کا قانون. اس سے پتا چلا 1965 تک 3 کتنی سمجھی جاتی تھی, تبھی تو تبدیل کیا ہے نا, ورنہ تبدیلی کی ضرورت تھی کیا؟ ابے یار تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اگلے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہوتا نا تو میں کہتا جیسے اسلام آیا 3 طلاق ایک کر دی انہوں نے. مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور میں آیا اور 1965 تک 3 رہی ہیں, اب جا کے 3 کتنی ہو رہی ہیں؟ ایک. اس کا مطلب وہ 1965 تک مصر کے لوگ گھاس کھا رہے تھے, اب سچی مچی کا اسلام مصر میں آ رہا ہے. یہ تو 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل ہے. میں نے کہا 1900 فلانے ڈمکانے میں جو پاکستان کے آئلی قوانین بنے, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں اسلام محمد بن قاسم کے دور میں آیا. انگریز بھی اس اسلام کو چینج نہیں کر سکا. اس کے دور میں بھی عدالت میں 3 طلاقیں 3 تھیں. ایوب خان کے دور میں قانون تبدیل ہو گیا. تو جو اسلام 1200 سال سے چلا آ رہا تھا وہ لوگ معاذ اللہ گھاس کھا رہے تھے, اور صدر ایوب کے دور میں مسلمانوں نے قرآن و سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا میرے بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں, یہ الو بنانے کے لیے بہترین دلائل ہیں, کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہے. سعودی عرب سے تو اسلام چلا ہے, مکہ مدینہ میں اب آل سعود سے پہلے, اور وہ بھی اس سال ہوا, یہ پچھلے سال, اس سے پہلے سعودی عرب کی عدالتوں میں جب سے اسلام آیا ہے, اور ظاہر اسلام کی تو ابتدا ہوئی, ان کی عدالتوں میں 3 طلاقوں کو 3 سمجھا جاتا تھا. اب جناب
اب اس آل سعود کے دور میں عدالتوں میں قانون پاس ہو رہے 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ 1 ہوں گی. میں نے کہا میرے بھائی کوئی غیر مسلمان ہوگا نا, اس کو خدا کا واسطہ یہ دلائل نہ دینا. وہ کہے گا کہ 1200 سال سے تم لوگ گھاس کھا رہے تھے, اب تم لوگوں نے سچی مچی والا اسلام نافذ کرنا شروع کیا ہے. تو 1200 سال تو جہالت میں گزر گئے, 200-400 سال قیامت میں رہ گئے, وہ بھی گزار لیتے نا. اس میں 200-400 سال میں اصلاح کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. کس تکلف کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ 1200-1300 سال گمراہی میں گزر گئے, غلط اسلام کو فالو کرتے ہوئے گزر گئے. 200-400 سال امام مہدی اور دجال وغیرہ, تو 200-400 سال اور کیا خیال ہے؟ تکلف کی ضرورت تھی, اسی کو چلا دیتے یار. اب صحیح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا موقف ہمارا ہے کہ جو 1200 سال سے اسلام بر صغیر میں آیا, سعودی عرب میں آیا, مصر میں آیا, 1400 سال, وہ والا اوریجنل تھا. اب جو کچھ آ رہا ہے مارکیٹ میں وہ کیا ہے؟ وہ اوریجنل نہیں ہے. جب مرد اور عورت کی نمازوں میں فرق کی بات کی جاتی ہے, ہم کہتے ہیں صدیوں ہمیں فقہا کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, مرد سمٹے بغیر پڑھے گا. صدیوں, حتیٰ کہ پرانے اہل حدیث کے فتوے بھی یہی ملیں گے آپ کو. یہ بعد میں آ کے فتویٰ مارکیٹ میں آنا شروع ہوا ہے کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. تو وہ جو اجماع امت ہوا ہے, یا تو وہ غلط ہے یا پھر یہ نئے اسکالر غلط ہیں. حدیث کے مطابق اجماع امت غلط نہیں ہو سکتا. تو قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانو جو صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے. جو نئی تشریح مارکیٹ میں آئے گی اسے ہم قرآن و سنت کے نام پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہر قسم کے کیڑوں کو رخصت فرما. ہر تھوڑے دن بعد جس کو بھی کچھ اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اس کو چاہیے پہلے سے کووڈ-19 کی طرح ویکسین لگوا لے, اور آپ سب لگوا لو, تاکہ اس قسم کی کوئی چیز, کوئی وبا آپ کو نہ چھو کے گزرے. تو سواد اعظم سے, امت سے اللہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ان مدارس میں اگر کوئی خامی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ فرشتے ہیں, کوئی خامی نہیں ہو سکتی, اللہ اس کی اصلاح فرمائے, اور ان مدارس سے اللہ دین کی خوب خدمت لے. ایک آخری بات کر لوں مولوی صاحب اگر اجازت؟ دیکھو یہ مولانا لوگ, علماء اگر ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گئے نا تو مذہب ختم ہوگا. مذہب ختم ہونے سے کیا ہوگا؟ اخلاقیات ختم ہوں گی, سوسائٹی میں زنا پھیلے گا, ماں باپ کے حقوق تلف ہوں گے. کیونکہ کوئی ٹاپک اس میں ہمیں گائیڈنس نہیں کرتا. کوئی میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی ابا کے کیا حقوق ہوتے ہیں, اماں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. تبھی آپ انگریزوں کو دیکھو, ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ گئے, مگر روحانی اعتبار سے کتنا تنزل. ان کے ابا کا بڑھاپا کہاں گزرتا ہے؟ ابا اماں کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے. ابا اماں اولڈ ہاؤس میں بڑھاپا گزارتے ہیں. تو اگر علماء سوسائٹی سے ختم ہو گئے نا تو ابا اماں کہاں جائیں گے؟ اولڈ ہاؤس میں. اور پھر کچھ وقت کے بعد ابا اماں ہی مارکیٹ سے کیا ہونے لگیں گے؟ غائب ہونے لگیں. تو اس لیے علماء کی قدر کرو, تاکہ یہ علماء ماں باپ کے حقوق بتاتے رہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ان کو بتاتے رہیں, اولادوں کے حقوق بتاتے رہیں, اخلاقیات سکھاتے رہیں, زنا کی برائی بیان کرتے رہیں, اس پر جو وعیدیں وہ بتاتے رہیں, تاکہ ہمارا خاندانی نظام برقرار رہے اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کی خاطر, اور ان کے حقوق ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو مصافحہ کرنے کی, سیلفی لینے کی, ملنے کی اجازت نہیں ہے. اتنے لوگوں سے میں مل نہیں سکتا. اور محتمم صاحب جو اس بیان سننے کے بعد بھی اٹھے, اس کو اسی حکیم کے پاس لے کر جائیں جس نے اس بندے کو کیڑوں کی دوا دی تھی. حکیم صاحب ہو سکتا ہے یہاں موجود ہوں, تو پھر وہ دوا کھلائیں گے آپ لوگ. وما علینا الا البلاغ.